اس سورت کی 123 آیات ہیں ٹوٹل. 5 آیتیں جو ہیں وہ پارہ نمبر 11 میں ہیں اور باقی پوری کی پوری سورت پارہ نمبر 12 کے اندر ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے نا سپاروں کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سپاروں کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے پیغمبر کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہے، ورنہ یہ اس طرح ترتیب نہ ہوتی کہ سورت ٹوٹ گئی پاروں میں. ایک جو حسن تھا نا وہ ڈسٹرب ہو گیا. اس سے زیادہ آپ ڈسٹربنس دیکھیں گے سورت الحجر، اس کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، پوری سورت الحجر 14ویں نمبر پارے میں ہے. اب یہ ایک لائن پتہ نہیں کس نے ایسے کر کے سپاروں کے صفحے گنے ہیں اور سپارے بناتی ہیں. یہ تابعین کے دور میں ہوا ہے. ایک آیت کو ادھر کر کے کیا ایڈوانٹیج لیا. اس لیے ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب، انہوں نے جب بیان القرآن ریکارڈ کرایا تو شروع میں انہوں نے یہ جو مس ہینڈلنگ ہے نا ان کا ذکر کیا ہے کہ پاروں کو اس طریقے سے جو تقسیم کیا گیا وہ اس چکر میں کہ وہ ان کا آپس میں ایونلی سائز رہے. ویسے بھی ابھی بھی ایونلی سائز کوئی نہیں ہے، ایگزیکٹلی برابر نہیں ہے یہ پارے. تھوڑا بہت فرق تو رہے گا، ظاہر ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی تو نہیں اس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مینج کیا تھا. یہ تو ایک خطبات کا مجموعہ ہے، قرآن کی سورتیں ہیں 114. اب جب انہوں نے اس کے صفحے برابر کرنے کے چکر میں اگر ایک لائن کو آگے لے جاتے، اور ویسے وہ بھی برابر کوئی نہیں ہوا ہے، وہ بھی اب آپ دیکھیں نا تو آخری صفحے جب آتے ہیں تو کاتب کچھ لفظ چھوٹے کرتا ہے کچھ بڑے کرتا ہے، تب جا کے پارا مکمل ہوتا ہے. آپ کبھی دیکھیں یہ کوئی آٹومیٹکلی نہیں پارا مکمل ہو جاتا. یا وہ سعودیہ سے جو قرآن چھپتا ہے اس کے ہر صفحے پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، یہ تو اس سے بھی مشکل کام تھا کیونکہ سپارہ تو آپ نے 30 جگہ پہ مکمل کرنا ہے اور 400-500 صفحوں پہ انہوں نے وہ یہ قرآن ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے. اب یہ دیکھیں اس کے آلموسٹ 600 سے اوپر صفحے ہیں اور ایسی مہارت سے اس بندے نے لکھا ہے کہ ہر صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے. تو وہ آٹومیٹکلی نہیں ہو رہی. وہ کیا کرتا ہے کچھ الفاظ لمبے کر دیتا ہے، کھینچ کے آگے کر دیے، وہ گھسیٹ گھساٹ کے اس کو لے آتا ہے صفحے کے اوپر. وہ آپ کو فیل نہیں ہوگا، لیکن اب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بعض جگہ جا کے اس نے الفاظ چھوٹے کر دیے بڑے، کیونکہ میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے. ورنہ تو آپ کہیں گے یار بڑا کس طرح انہیں ایک جیسی رائٹنگ لکھی. ایک جیسی نہیں ہے، چھوٹے بڑے ہیں الفاظ. وہ ان 30 پاروں میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو اس طرح کرنے سے وہ پاروں کی ڈویژن جو ہے نا وہ اس اعتبار سے. ہاں منزلیں جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے دور میں تھی، 7 منزلیں تھی. تو دیکھ لیں ان میں کوئی سورت ٹوٹی بھی نہیں ہے، بالکل صورتیں ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہیں. یہ قرآن کے تعارف کے شروع میں نے چیز بتائی تھی. تو اب یہ سورہ ہود اتنی بہترین سورت قرآن کی، آپ سمجھ لیں جو اگلے انبیاء کی دعوت کا سمجھ لیں ایک قسم کا خلاصہ اس حوالے سے. اس کی صرف 5 آیتیں پارہ نمبر 11 میں اور باقی 118 آیتیں پارہ نمبر 12 کے اندر ہے. یہ بھی آگے شفٹ کر دیتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن وہ چونکہ اب لکھنے والوں نے اس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی اور وہ ہم نے دیکھ لیا. تو یہ جو شیعہ کے بارے میں مشہور کیا ہے وہ 40 پارے مانتے ہیں. بھائی ہم تو 30 پاروں کی ڈویژن کو بھی قرآن و سنت میں نہیں مان رہے، یہ تو بعد کے لوگوں کی ہے. اس لیے آپ دیکھیں سعودیہ سے جو قرآن کئی ایک چھپتے ہیں ان میں پارے بیچ میں کسی صفحے میں آ کے شروع ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح رکوع کی ڈویژن یہ بھی بعد میں ہے، اور پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے یہ بھی بعد کی ڈویژن ہے. اور اس سے بڑھ کر جو سب سے حیران کن بات ہے آیات کے نمبر، یہ تو بہت بعد کی ڈویژن ہے. آیات کے نمبر تو ان لوگوں نے بھی نہیں لگایا جنہوں نے پاروں کی ڈویژن کی ہوئی تھی. اس لیے آپ کو پرانے جتنے قرآن ملیں گے نا ان میں آیات کے نمبر نہیں لکھے ہوئے. اینڈ پہ وہ یہ تے ہوا کرتی تھی فل سٹاپ کے طور پہ، پھر تے کے 2 نقطے اڑنا شروع ہو گئے، پھر دائرہ بنانا شروع کر دیا. سٹارٹ تے سے ہوا تھا، پھر دائرے اب آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا فائدہ ضرور ہوا ہے یہ جو آیات کی نمبرنگ کرنے کا. آج آپ کو آیت ڈھونڈنا آسان ہے. البتہ آیات کی جو مارکنگ ہے نا وہ نبی الاسلام کے مبارک دور میں تھی. ہاں یہ پتا تھا کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے. یہ خود حضور بتایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جی یہ آیت ادھر ختم ہو رہی ہے، یہ آیت ادھر ختم ہو رہی ہے. اس لیے تو وہ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے نا، قرآن میں 30 آیات کی ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو بخشوا لے گی اللہ تعالیٰ سے. سورۃ الملک، یعنی نبی علیہ السلام نے جب کہا 30 آیات بولا تو اس کا مطلب ہے سورہ ملک کی 30 آیات نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھیں.
نمبر نہیں لگے ہوئے تھے، نمبر بعد میں لگے. یعنی اگر آج کوئی صحابی آ جائے اور ہم ان سے پوچھیں کہ جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت کس پارے میں ہے؟ وہ کہیں گے مجھے تو نہیں پتا، ان کے زمانے میں تو پارے آئے نہیں تھے. ان سے پوچھیں کس سورت میں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں سورت میں بتا سکتا ہوں، سورت الاحزاب میں ہے. آیت نمبر کون سی ہے؟ وہ کہیں گے نمبر میں گھن کے ہی دساں گا، ایک پاسوں شروع کرنا. ہم ڈائریکٹ کہیں گے 56 نمبر سورت آیت ہے جی، سورت نمبر 33 ہے. اچھا آپ اگر ان سے یہ بھی پوچھیں نا کہ سورت نمبر کون سی ہے تو یہ بھی نہیں بتا سکیں گے. اس وقت سورتوں کو بھی نمبرنگ نہیں تھی، ترتیب تھی لیکن نمبر نہیں لگا ہوا تھا کہ یہ سورت نمبر فلاں ہے، یہ سورت نمبر فلاں ہے. یہ تو آج ہمیں پتا ہے نا کہ سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے. اسی طریقے سے سورہ انبیاء 21 نمبر سورت ہے. اس زمانے میں یہ نمبرنگ بھی کوئی نہیں تھی. تو اب یہ پارہ نمبر 12 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ مشہور آیت ہے. اور یہ آیت جب پچھلی دفعہ قرآن کلاس میں آئی تھی تو میں نے 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچر دیے تھے ان شروع کی آیات کے اوپر. رزق اور تقدیر کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، اور وہ 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچر اس لیے ہوئے تھے کہ مسئلہ تقدیر پہ 200 آیات قرآن کی میں نے کور کی تھی، پورے قرآن سے 50 مقامات سے. جہاں کہیں کوئی آیت تقدیر کے اوپر تھی نہ وہ میں نے کور کی تھی. مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور C. اور C میں تو جا کے میں نے بخاری مسلم کی مسئلہ تقدیر پہ جتنی حدیثیں ہیں جن سے بعض اوقات لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں اور جبریہ والا عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ جی بس جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو جانا ہے، ہمارے اختیار میں تو کوئی چیز نہیں، وہ میں ساری چیزیں اس میں کور کر چکا ہوں. وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے. اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی. اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر. خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آگے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے، 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو 7 زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی، کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے کہ اتنے تے گئے نہیں ہون گے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، وہ تو لنگے نے نا، کسی کو تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے،
اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو آپ بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو 1 لیٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں. اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک سمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں، اگر UPS بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. ہاں، پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے، اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے، کوئی پرواہ. نیٹ بند کر دے، پنکھا چلتا رہے، وہ کہیں گے جی زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی یہ انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے، پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے، کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے، کس مگرمچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے، اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ. کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے.